اللہ ذرا غور کرو پیارے، توجہ کرو، اگر تمہارے بچوں سے کوئی محبت کرتا ہے تو تمہیں خود بخود خوشی ہوتی ہے، تمہارے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ وہ کچھ بھی نہ کرے، خالی اگر تمہارے بچوں سے محبت کر لے تو تم خوش ہو جاتے ہو، اور جو نبی کے بچوں سے محبت کرے گا نبی خوش ہو جائے، نبی راضی ہو جائے، دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اللہ اور رسول کو اس کی عبادت کر کے رسول کے طریقے پر راضی کر لینے کا مقصد، راضی کر لینا، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد میں آنے کا مقصد پورا ہو۔ کتنے ایسے آئے میں نے دیکھے روتے ہوئے آئے، میں حضور نے اگر ڈانٹ مار دی ہے تو ٹھیک ہو کر کے چلا گیا۔ پیارے، اور ان کی دادی جو دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، واقعی سید زادے جب تشریف لائے اگر دعا کر دے، اور نبی فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا، خالی عالم کے بارے میں ایک حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے خالی گزر جائے تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ بے شک، واہ واہ، اور جس زندہ کی باد فاتحہ میں آل رسول آ جائیں، وہ بھی ایسے جن کے دادا نانا سب ولی گزرے ہوں، واہ واہ واہ، بے شک۔ اللہ اللہ، تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا اگر یہ دل سے دعائیں کرتے ہیں تو نانا کہیں گے میرا نواسا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالی نواسوں کے صدقے میں ان کی دادی کے گناہ معاف کر دے گا، آمین، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے دعائیں مغفرت کے لیے جو آتے ہیں، کس کے لیے آتے ہیں بولو؟ دعائیں مغفرت کے لیے آتے ہیں۔ حضرت تشریف لائیں، مگر اب سنو، میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، توجہ ہے، اب سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ؟ تھوڑا موضوع پر آتا ہوں، تھوڑا سن بھی لو۔ محبت، توجہ رکھنا، محبت اگر اسلام کے دائرے میں ہے تو وہ محبت ہے، اور اگر اسلام کے دائرے سے نکل گئی تو وہ محبت نہیں، وہ عداوت ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں بتاؤں، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، مگر پیارے محبت کرنا تو اسلام کے دائرے میں محبت کرنا، اگر اسلام کے دائرے سے پار ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے تو وہ محبت نہیں ہوگی، وہ عداوت ہو جائے گی۔ اس لیے میں بتاؤں، اگر حسین پاک سے محبت ہے تو سنو، حسین پاک کی محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو سنو، حسین پاک جب کربلا شریف میں تھے، اللہ اللہ، ظالم خنجر لیے ہوئے کھڑا تھا، یزیدی خنجر لیے ہوئے کھڑا تھا، اس وقت کا دور تھا کہ پوچھا جاتا تھا بولو تمہاری مرضی کیا ہے، ذرا توجہ دو، کیا تم کسی سے ملنا چاہ رہے ہو؟ لوگ چاہتے ہیں اپنی بیوی سے مل لے، بچوں سے مل لے، بھائی بہن ہیں ان سے مل لے، بھتیجوں سے مل لے، اور چاہنے والوں سے مل لے۔ حسین پاک سے جب پوچھا گیا، ذرا توجہ رکھنا پیارے، بات سن لینا، حسین پاک سے جب پوچھا گیا کہ کسی سے ملنا چاہتے ہو تو پھر کہا ہاں ملنا چاہتے ہیں، کہا کس سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا ظالموں میرے سینے سے ہٹ جاؤ، مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ زندہ باد، بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ
हुसैन वाह वाह पाक की बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुसैन पाक की अदा। और तुम 8 दिन मस्जिद को नहीं देखते, तवज्जो रखना, और ढोल इतना बजाते हो, इतना बजाते हो, ढोल को फाड़ देते हो, पूरी पूरी रात डंके बजते रहते, ढोल बजते रहते हैं, और तुम उसे हुसैन पाक की मोहब्बत कहते हो। मस्जिद में अजान हो रही है, फिर भी ढोल बज रहा, फजर में अजान हो रही है, ढोल बज रहा, मगरिब और इशा में अजान हो रही है, ढोल बज रहा, नमाज को नहीं आ रहा, कान खोल के सुन लो। अगर नाना की शरीयत से हट के चलोगे तो यहाँ भी बर्बाद और वहां भी बर्बाद। कितने लोग हैं आज, तवज्जो रखना। यहाँ तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत बहुत आपकी दुआएं, अल्लाह का फजल है। यही अपने आप को मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। और अब तो लोग शराब पी पी के ढोल बजा रहे हैं, माज़अल्लाह। सुल्फा इतना चल पड़ा है, इतना चल पड़ा, अब गांव गांव सुल्फा पी रहा, समझो उसी की किस्म है। इसमें एक पी रहे साहब, नशा कर रहा है, नशा। कुरान जरा सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। नमाज से रोक रहा कुरान, नमाज के करीब मत जाओ। ए ईमान वालो, नमाज मत पढ़ो। कब? जबकि तुम नशे की हालत में हो, तुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। अस्सलातु अहम्मुल इबादात, नमाज तमाम इबादतों में अहम है। बोलो है कि अहम है? अल्हम्दुलिल्लाह। जब उस इबादत से रोका जा रहा है कि तुम नशे की हालत में हो तो नमाज को मत जाओ, ला तक़रबुस्सलाह, करीब तक मत जाओ। अब बताओ, इसलिए तो ये नशा कितनी बुरी चीज। और नशा कई तरीके पर होता है, शराब का भी होता है। मैं अगर किसी को एक प्याला अगर पेशाब पीने के लिए दूं तो वो पिएगा क्या? नहीं पी सकता। क्यों नहीं पिएगा? इसलिए ये नजिस है, नापाक। यही तो वजह। अगर एक दरहम से ज्यादा अगर ये लग जाए तो उसे पाक करना होगा, धुलना होगा। ये नापाक है, इसलिए नहीं पी सकता पेशाब। और अगर कोई पेशाब पीने लगे तो उससे दोस्ती करेगा, उसे प्लेट में खिलाएगा, दूर हटेगा, अरे पेशाब पीता, पेशाब पीता। फुक़हा फरमाते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर पेशाब लगने से कपड़ा नापाक होता है तो एक दरहम से ज्यादा शराब लग जाए तब भी कपड़ा नापाक हो जाता है। प्यार करने वालों, इनके दादा मौलाए कायनात हजरत अली सैयदों के दादा, जरा सुनो कुरान पाक की आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुल कबीर। हजरत अली फरमाते हैं तुम प्यार करते हो तो सच्चा करो। आका अली फरमाते हैं अगर कहीं पे तालाब हो और उस तालाब में पानी हो, शराब के चंद कतरे अगर डाल दिए जाए, वो पानी जमीन पे खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास जमाए। हजरत अली फरमाते हैं उस घास को अगर मेरी बकरियां चर ले तो अली वो है उन बकरियों का दूध
بے شک جی بے شک ان بکریوں کا دودھ، اور تم شراب پی کے ڈھول بجاؤ اور سوچ رہے ہو امام حسین پاک راضی ہو جائیں گے۔ تم سوچ رہے ہو مولا کائنات حضرت علی کے نعرے لگاؤ اور اس میں پیو یا کھاؤ، سلپا پیو یا بھنگ پیو یا نشے کے کیپسول جس سے عقل برباد اور خراب ہو جاتی ہے وہ پیو، اور بعض تو شادیوں میں بھی شراب پی پی کے ناچتا ہے۔ اتنا بڑا نچکیا، اب تو گانے بھی بس نکالے گا شرٹ اور ناچ، اب کمریا مٹک رہی ہے اس کی۔ یہ تو سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اشاروں میں سمجھ کے تو گئے، اور پوچھ لو کہ تیسرا کلمہ سنا دو تو کہیں گے امام صاحب ہی سنائیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ مگر سوچنے کی بات ہے تمہیں یار کیسے کیسے آل رسول دیے یار، محبت کرو گے نا تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا یار، تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب، اور اگر الٹا کرو گے تو دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ کتنے لوگ اس میں، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب ڈال دی جائے اور اس پہ مینار کھڑا کر دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے، یعنی علی آقا مولا کائنات علی فرماتے ہیں اگر علی سے کہا جائے کہ اس پہ کھڑے ہو کر کے اذان پڑھ دو تو علی وہ ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کر کے اذان بھی نہیں پڑھے۔ تو یار حضرت علی اتنی نفرت کرتے ہیں اس نشے کی چیز سے، اور اگر تم نشہ کرو تو کیا حسین پاک کے ابا جان تمہیں پسند کر لیں گے؟ بولو کیا پسند کر لیں گے؟ اللہ اللہ مولا کائنات حضرت علی، ذرا ان کی بات سنو۔ ایک مرتبہ نا حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا دور تھا، ایک عورت نے غلطی کر لی، غلطی بھی تگڑی والی کر لی، تگڑی والی مطلب ناجائز تعلق ہو گئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناجائز تعلق ہوئے، اس کے پیٹ میں بچہ، اس کو پیش کر دیا گیا حضرت عمر کی عدالت میں۔ اب حضرت عمر کی عدالت تو آپ جانتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا ایسا کرو اسے پہاڑ پہ لے جاؤ، وہاں سے ڈھکیل کے پتھر مار مار کے اسے جان سے مار دو۔ اتنے میں یار مولا کائنات حضرت علی آ جاتے ہیں، کہتے عمر کیا کر رہے ہو، یہ کیا حکم دے رہے ہو؟ کہا بھائی علی جو اسلام کا حکم ہے وہی تو کر رہا ہوں۔ کہا کیا حکم ہے؟ کہا کیسے تم نے حکم دے دیا؟ حضرت علی نے کہا بھائی عمر کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر بولے پھر تم بتاؤ۔ کہا یہ بتاؤ اس عورت نے غلطی کی، سزا کی حقدار ہے، مگر پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کیا غلطی کی؟ اس کو 3 مہینے سے زیادہ حمل ہو گیا، پیٹ میں بچے میں جان پڑ گئی ہے، روح آ گئی ہے، اگر یہ ماں مر گئی تم نے حکم دے دیا تو ساتھ میں بچہ بھی مر جائے گا۔ عمر بھائی سنو تم پر ایک قتل کا قصاص آ جائے گا۔ اس بچے نے کیا غلطی؟ مولا کائنات کی ذرا نظر تو دیکھو یار۔ اور اچھا کچھ ایسے بھی ہیں مولانا لوگ، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے تو وہ منہ چڑھاتے ہیں، ایسے بھی ہیں منہ بسکاتے ہیں، تو ان کے یہاں بھی منہ ٹیڑھے رہیں گے اور وہاں بھی منہ ٹیڑھے رہیں گے۔ صحیح بات۔ اللہ اللہ سنو ذرا، غور کرو، توجہ کرو، مولا کائنات حضرت علی فرمانے لگے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ارے انہوں نے تو دانت نیچے انگلی دبا لی۔ کہا علی اگر آج تم نہیں ہوتے نا تو لہلک عمر، عمر ہلاک ہو جاتے۔ کہا علی تم نے مجھے بچا لیا۔ کہا پھر علی اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ حضرت علی جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابھا،
کے اعلیٰ حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضور سید سلیم یا صاحب قبلہ، علماء کرام، نعرہ تکبیر۔ میں نبی فرماتے ہیں میں انا مدینۃ العلم، علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو مولا کائنات حضرت علی اب فیصلہ کرتے ہیں، کہتے عمر سنو معاملہ یہ ہے، اس عورت کو ایک طرف حفاظت کے ساتھ قید میں رکھا جائے، اسے کھان پان کا انتظام کر دیا جائے، جب بچے کو یہ جنم دے دے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ دائی کو دے دیا جائے گا، اس کے بعد اس پہ سزا مقرر کر دی جائے گی۔ اللہ، تم لوگ قرآن پڑھتے ہو؟ مجھے ایک بات اور یاد آئی، اگر اجازت ہو تو بتاؤ، سننا چاہ رہے ہو؟ ایک مرتبہ نا مولا کائنات حضرت علی نے اعلان کر دیا تھا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ مولا کائنات نے پڑھا تو انہوں نے سوچا اچھا، ایک یہودی تھا، اس نے اتنا پڑھا، پڑھنے کے بعد حضرت علی کی بارگاہ میں آ گیا، کہا مجھے قرآن سے جواب چاہیے۔ کس سے چاہیے بولو؟ پہنچ بھی گیا تھا مولا کائنات۔ آج کا اگر کسی مولانا کے پاس پہنچ جاتا تو بس معاملہ گڑبڑی تھا۔ کہا قرآن سے جواب چاہیے، قرآن سے۔ مولا کائنات حضرت علی بولے پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اتفاق سے اس کی داڑھی خشخشی تھی، کچیا داڑھی، اور حضرت علی کی بھری ہوئی داڑھی تھی۔ اللہ کہنے لگا علی یہ بتاؤ، میری خشخشی داڑھی اور تمہاری بھری ہوئی داڑھی، اس کا ذکر قرآن کی کون سی آیت میں؟ اب بتا، تم لوگ قرآن پڑھتے ہو؟ تمہیں کہا قرآن پڑھنے سے فرصت ہے؟ موبائل پہ اتنے لگے پڑے ہو، بوروؤں کے نشان کس لیے تم؟ اتنے موبائل پہ، اتنے بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا، برابر میں ایک صوفے میں بیٹھو، وہ ادھر کو ایس ایم ایس لکھ رہا، وہ ادھر کو ایس ایم ایس لکھ رہا، موبائل پہ اتنا عاشق ہے، اتنا بڑا، کھانا کھا رہا تب بھی موبائل پہ ٹو چل رہی ہے، بھلے سے لقمہ اس کا پیالی میں جائے یا دسترخوان پر رگڑ کے آ جائے، کوئی پرواہ، پوچھتا نہیں ہے۔ پہلے پوچھتے تھے، بڑا بھائی پوچھتا تھا ارے کہاں ہے فلانا، کہاں ہے چھوٹا بھائی، کہاں وہ آؤ اب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سمجھے؟ یہاں تک کہ بیوی نہیں پوچھتی اپنے شوہر سے کیا کھا رہے ہو کیا نہیں، وہ اپنا موبائل لیے بیٹھی ہے، وہ اپنا، اور ڈونگے سے الٹا سیدھا لوٹا اور رگڑا رگڑی چل رہی ہے بس۔ اتنے لگ گئے، اتنے۔ اگر بیوی سے آج کا آدمی کہہ دیتا سنو میرے کپڑے نکال دو، تو سیریل دیکھ رہی، کہہ رہی رک جاؤ ابھی دے رہی ہوں ذرا، ابھی دے رہی ہوں، جب تک 2-3 ایپیسوڈ نہیں نکل جائے تب تک یہ بھی اٹھتی نہیں ہے۔ پہلے رمضان میں ماں اپنی بچیوں سے پوچھا کرتی تھی کتنے سپارے ہو گئے، کتنے قرآن ہو گئے، محلے میں عورتوں میں چرچا ہوتا تھا کتنے تو نے پڑھ لیے، کتنے پڑھ لیے۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، پوچھتی ہے یہ بتا اس کی لڑکی کا رشتہ کیسے چھٹا، ذرا باتیں بتا، ٹو نکال رہی ہے، ٹو کہ اس کی لڑکی کا رشتہ کیسے چھٹا یہ بتا۔ کہیں اگر تھوڑے بہت جڑا ہوا رہ گیا اسے بھی کٹ کرنے کے چکر میں۔ مگر سنو مولا کائنات حضرت علی سے اس نے پوچھا ذرا بتاؤ، حضرت علی بولے کوئی کام کی بات پوچھ لے، کوئی اور اچھی بات پوچھ لے۔ اس نے سوچا نا حضرت علی سے بت نہیں رہا، مگر اس نے بھی غلط جگہ ہاتھ ڈالا تھا، مارا جائے گا بیچارہ، لیکن مرنے کے بعد اب ٹھیک ہو جائے گا، سمجھے؟ حضرت علی بولے کچھ اور پوچھ لے، اس نے لوگوں کو بلا لیا، ارے سنو سنو، حضرت علی سے نہیں بتا۔ کچھ لوگ جمع ہو گئے، پھر کہا بتاؤ میری کچھ یہ داڑھی آپ کی بھری ہوئی قرآن کی کون سی آیت میں؟ جب 3 مرتبہ لوگ زیادہ اکٹھے ہو گئے تو حضرت علی گھوم کے کھڑے ہو گئے، بولے نہیں مانتا تو لے اب آیت سن لے۔ اللہ، سنا دوں آیت؟ کون سی آیت میں ذکر ہے؟ مگر قرآن پڑھا کرو گے؟
یہ حافظ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کے بھی بڑے کام کی بات ہے۔ پہلے حافظ ہوتے تھے نا، تو میں برائی سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، پہلے حافظ ہوتے تھے اس کا مطلب سمجھتے تھے، اس کی ساری باتیں ہوتی تھی۔ بہرحال حضرت علی بولے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا میری کچیا ڈاڑی، آپ کی بری ہوئی ڈاڑی، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ذرا بتا دو۔ حضرت علی بولے اگر میں نے بتا دیا بول ایمان لے آئے گا۔ آج کا ہوتا تو یہ کہتا بول مٹھائی کھلائے گا، مر گیا مٹھائی بھی۔ اور بعض میاں حضور اتنا بڑا پیٹوا ہے، اگر کسی کے ولی میں پہنچا ڈونگے پہ ڈونگا سڑا پوری طریقے سے ٹٹا پڑا، وہی تیرا پیٹ گھر پہ بھی ہے، وہاں اتنی کیوں نہیں کھاتا تھا؟ ولی میں اور عقیقے میں پہنچ گیا تو ڈونگے پہ ڈونگا، پتہ نہیں کہاں ڈال لیا یہ۔ مگر سنو حضرت علی نے کیا یہ نہیں کہا بول 1000 روپے دے گا، یہ نہیں کہا شرط رکھ لے۔ حضرت علی نے سوچا ایک میرا بھائی ایمان والا ہو جائے گا، مولا کائنات حضرت علی بولے اگر بتا دیا تو ایمان لے آئے گا۔ کہنے لگا ہاں اسے بھی یقین تھا، پورا قرآن پڑھ لیا تھا۔ حضرت علی بولے سن لے آیت میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی سن لینا میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا۔ اس کا ترجمہ کروں گا سمجھ جاؤ گے۔ حضرت علی فرمانے لگے، اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے، توجہ رکھنا، کہنے لگے والبلد الطیب، حضرت علی بولے اچھی زمین۔ تم بھی پود لگا رہے ہوگے نا، بعض تو اتنا بڑا نیت کا خراب ہے، حضور میاں حضور پود اپنی لگا رہے اور اکھیڑ کے دوسرے کی لا رہے ہیں، رات میں گڑیے چرا لاتا ہے، گڑیے ہی بولتے ہیں نا اس کو، مجھے تب پکا یاد نہیں کہ یہ کتاب کی بات نہیں ہے، یہ تم وہ اتنی بڑی جو ہوتی اتنی موٹی کیا بولتے ہیں اس کو، گڑیے بولتے ہیں، کہیں کوئی لفظ غلط ہو جائے تو رات میں گٹری چرا لاتا ہے اور صبح کو صاحب پود لگ رہی ہے، پود اپنی 4 بجے سے بھگ گیا پود لگا رہا ہے۔ ہاں توجہ رکھو، حضرت علی فرماتے والبلد الطیب، فرماتے اچھی زمین، یخرج نباتہ بإذن ربی، اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے۔ بولے اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے، اور اس کی داڑھی پہ ہاتھ رکھے بولے والذی خبث لا یخرج الا نکدا، بولے بنجر زمین، خبیث زمین کوئی فصل نہیں دیتی، 1-2 ٹھنڈ جم جاتے ہیں۔ کیا یار مولا کائنات حضرت علی، اللہ۔ ایک بات یہاں صاف کر دوں، اگر کسی ایمان والے کی والذی خبث ہے یہاں پہ خبث، کسی ایمان والے کی اگر داڑھی خشخشی ہو، سمجھ رہے ہیں، تو وہ اچھی زمین ہے۔ یہاں سے بری زمین سے مراد ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو، جس کے پاس کیا نہ ہو، بولو ایمان نہ ہو۔ اب بولو سچی محبت کرو گے، اچھی یار امام حسین پاک یعنی محرم کا مہینہ آ رہا ہے، میری بہنیں قرآن شریف بہت پڑھتی ہیں، میں تمہیں آج ایک ترکیب بتا جاؤں، سمجھے؟ صبح سے قرآن پڑھے، دوپہر میں پڑھے، شام میں پڑھے، پڑھتی رہے، جب بھی وقت ملے پڑھتی رہے، ایک قرآن ختم کر لے، تھوڑی شیرینی رکھ لے گھر میں کوئی پڑھا ہوا، یا خود بھی فاتحہ پڑھ لے، فاتحہ پڑھنے کے بعد کہہ دے اللہ میں نے جو قرآن پڑھا تیرے نبی کے نواسے امام حسین پاک
قرآن خوانی کراؤ، امام زین العابدین کے نام سے، علی اصغر کے نام سے، علی اکبر کے نام، کھچڑا پکاؤ، حلیم پکاؤ، بریانی پکاؤ، خوب لٹاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ حسین پاک کے عاشق، نبی کے بچوں کے عاشق. مگر شریعت کے خلاف اگر کام کرو گے تو انہوں نے کربلا سے یہی پیغام دیا تھا، یہی سبق دیا تھا. دیکھو یزید فاسق فاجر، اتنا ناہنجار، سمجھے؟ امام حسین پاک نے اپنے بچوں کو دے دیا. کون دیتا بچوں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیا، مگر دین کو جانے نہیں دیا. یہ وہ یزید تھا. اس پہ پوری ایک کتاب میں تو میاں حضور میں نے یہ پڑھا ہے کہ جتنا عذاب پوری دنیا کے گناہگار لوگوں کو ہوگا، جتنا عذاب پوری دنیا کے، جب سے انسان ہے اور جب تک رہیں گے، پوری دنیا کے لوگوں کو، گناہگاروں کو جتنا عذاب ہوگا، اس میں سے آدھا عذاب صرف اور صرف یزید کو. سمجھے؟ اور اتنی ہی لعنت ہوگی. سمجھ میں آ رہی کتاب؟ ایسے کارنامے. ارے یار نہ، ایک بات بتاؤں یار، دل بھر آتا ہے. ایک مرتبہ نبی اور صحابہ بھی کے ساتھ میں آقا جا رہے تھے، ایک بچے کو اٹھا کے چوم لیا. صحابہ نے پوچھ لیا آقا بچے تو اور بھی ہیں، آپ نے اس بچے کو کیوں چوما؟ یہ دل پہ بات لے لو گے نا تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے. کہا آقا اسی بچے کو کیوں چوما آپ نے؟ بچے تو اور بھی، نہ تو یہ آپ کا رشتہ دار ہے، کیوں چوما؟ نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی بولے معلوم ہے یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے اور میرے حسین کے دل کو خوش کرتا ہے. یار یہ جملہ معمولی جملہ نہیں، اس کو چھوم لیا. ایک نہیں نہ جانے کتنی باتیں ایسی، ایک نہیں نہ جانے. فرشتوں کو لے لو، فرشتے نوری ہوتے نہیں ہوتے بولو، مگر سنو، سیدہ فاطمہ نے مصلی بچھایا. اللہ، سیدوں کی دادی سیدہ نے مصلی بچھایا، فرمانے لگی این الحسن والحسین. کہاں ہیں دونوں بچے؟ بچوں نے کہا امی جان انا موجود. امی جان ہم حاضر موجود ہیں. کہا ٹھیک ہے. سیدہ عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑی ہیں، نیت باندھ لیتی ہیں اللہ اکبر. چھوٹے بچوں کی ادائیں الگ ہی ہوتی ہیں، دروازے پہ کو بھاگتے ہیں. ایک دوسرے نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد باہر کو چلے گئے مدینے میں کو. اللہ اللہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، رکوع بھی کر رہی ہے، سجدہ بھی کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے. دونوں بچے گھر سے نکل گئے. فرشتے نے دیکھا تو دونوں بچوں کی حفاظت کے لیے لگ گئے. کسی کے بچے ایسے، وہ فرشتہ حفاظت کے لیے لگ گیا. بچے چلتے چلے جا رہے. جب مدینے سے باہر نکلے، گرمی بہت زیادہ، جو حاجی لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھی ہوگی وہاں کی گرمی. اللہ اللہ جب دیکھا شہزادوں کے اوپر سورج ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، فرشتے کی محبت انگڑائی لیتی ہے. فرشتے نے چھتری کی طرح اپنے پر کو لگا دیا. اللہ جیسے ہی لگایا، اب دونوں بچے جیسے چھتری سے چھائی کر لیتے نا، ایسے چلتے چلے جا رہے. آگے گئے، جب دیکھا ریت گرم ہے، پتھریلا علاقہ وہ گرم ہے، مگر فرشتے کی محبت پھر انگڑائی لیتی ہے. فرشتے نے اپنے پر کو نیچے بچھا دیا. ادھر دونوں بچے قدم اٹھا کر کے زمین پہ رکھتے ہیں تو زمین پہ نہیں، فرشتے کے نورانی پر پہ رکھ کے جا رہے. بولو ہے کسی کے ایسے بچے جیسے نبی کے بچے ہیں؟
چلتے چلے جا رہے، چلتے چلے جا رہے۔ اللہ اوپر سے ایک پر چھتری کی طرح، دوسرا فرش کی طرح۔ اب دونوں بچے جب کافی دور نکل گئے، بچوں نے آرام کرنا چاہا، جب بیٹھے تو فرشتے نے اپنا پر لگا لیا، بچھا دیا، ایک پر سے چھتری لگا لی اور ایک پر سے ہوا کرنے لگا۔ دونوں بچے سو گئے، ادھر سیدہ کی نماز پوری ہو گئی، فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ، اللہ اللہ جنتی عورتوں کی سردارہ۔ اب جب سلام پیرا دیکھا بچے کہاں ہیں، فاطمہ بولی این الحسن والحسین تعالی الیہ، دونوں بچے کہاں ہیں، میرے پاس آ جائیں، اگر بچے گھر میں ہو تو آ جائیں۔ بچے نہیں آئے، ماں نے مسلح سمیٹا، دیکھا ادھر نہیں ادھر نہیں، ماں کا دل پریشان ہو گیا، بے قرار ہو گیا، ماں ہے یہ ماں۔ دونوں بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ماں گھر گھر میں چکر لگا رہی ہے۔ اتنے میں علی آ جاتے ہیں، مولا کائنات آ جاتے ہیں۔ جب سیدہ کو دیکھا، بنت رسول کو دیکھا، اللہ اللہ جب دیکھا، کہنے لگے، علی بولے فاطمہ کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے ذرا بتا دو۔ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج، میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی، دونوں بچے تھے، مگر اب دیکھا تو بچے نہیں ہیں، اے میرے سرتاج میرا دل پریشان ہے، ایسا کرو تم میرے بچوں کو ڈھونڈ لاؤ، پتہ نہیں کہاں ہے، کہاں پریشان مت ہو، انشاءاللہ مدینے میں ہوں گے، میں ابھی ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ مولا کائنات حضرت علی ڈھونڈ رہے، بچے نہیں ملے، پوچھا کسی نے نہیں بتایا۔ گھنٹے کے بعد جب علی آتے گئے، فاطمہ سمجھی بچے بھی ہوں گے مگر بچے نہیں ہیں، ماں تڑپ گئی۔ یہ ماں ہے، ماں جب تک اگر تم 10 بج جائیں 11 بج جائیں اندر نہیں آتے ہو نا، ماں بار بار دروازے کو دیکھتی ہے، کہیں میرا بیٹا تو نہیں آ گیا، کہیں میرا لال، اور تم ماں سے کہتے چپ کے بیٹھی رہی ہے، یہ تیرے ہی کارنامہ۔ بعض تو اتنا بدتمیز بولتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ مگر سیدہ بے قرار علی کے سینے پہ سر رکھ کے کہنے لگی، او میرے سرتاج، بچوں کے لیے میں بے قرار ہوں۔ اللہ، دونوں میں باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں نانا آ جاتے ہیں، آقا آ جاتے ہیں۔ آقا دروازے پہ کھانسے، اور جب آپ اپنے گھر میں بھی اگر آیا کرو نا تو سلام کیا کرو، سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں کہ او بھورا، او کلوا، او لنگڑے، او لوڑے، اس طریقے کی باتیں جو ہم لوگوں کی زبان پر ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ الزام اس پر لگاتے ہیں، برے القاب سے اس کو پکارتے ہیں۔ آقا آ جاتے ہیں، فاطمہ ادھر کھڑی ہے، علی ادھر۔ فاطمہ کو جب دیکھا کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، علی تم بولو کیا بات ہے۔ علی کہنے لگے، فاطمہ بھی بول پڑی، ابا جان میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی تو بچے تھے، جب میں نے سلام پھیرا تو بچے نہیں ہیں، کالی تلاش کے لے آئیں گے، کہا کالی گھنٹوں میں ڈھونڈ کے آئے، بچے نہیں ملے۔ علی بولے آقا میں نے مدینے کی گلی گلی چھان لی، میں نے چپا چپا چھان لیا مگر بچے نہیں ملے۔ اتنے میں بیٹی ابا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے، کہتی ہے ابا جان یہ ماں ہے، ماں بچوں کے بغیر کیسے رہے گی۔ اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل جلدی جاؤ، میرے محبوب کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نیچے نہ گرے، تم عرش اعظم سے پہنچ جاؤ۔ اللہ اللہ، ذرا اہل بیت کا مقام تو دیکھو، حضرت جبریل آ تو گئے مگر دروازے پہ کھڑے ہیں۔
बगैर इजाजत आते ही नहीं। अल्लाह, और तुम लोग क्या क्या कह देते हो सैयदों को। तभी तो आला हजरत के भाई बोले, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। बोलोगे नहीं? बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहल बैत, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहल बैत। नबी बोले, बेटी जिब्रील इजाजत मांग रहा है, जिब्रील को इजाजत मिल गई। काका आपके नवासे वहां पर आराम कर रहे, एक फरिश्ता खिदम, एक फरिश्ता हिफाजत में लगा हुआ है। अल्लाह हिफाजत में। अली भी चले, नबी भी चले, जिब्रील भी चले, जा रहे पहुंचे, देखा दोनों बच्चे आराम कर रहे। नबी ने हसन को उठाया, चूमा अली की गोद में, हुसैन को उठाया, चूमा अपनी गोद में। आज कैसे लोग हैं बातें बना रहे। जब घर को लेकर के आए, सैयदा फातिमा कहने लगी, अब्बा जान, जो मोहब्बत करता है उसे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नबी ने हाथों को उठा दिया, दुआ फरमा दे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। अल्लाह अल्लाह नबी दुआ फरमा रहे, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो कयामत तक अगर इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत करना। अल्लाह, ये उन्हीं के घराने से सैयदजादे। आज तुम्हारी बस्ती बहुत खुशकिस्मत हैं आप। और अभी तो बयान आप जानते हैं, मेरे उस्ताद, खुसूसी उस्ताद, जय्यद आलिम, लाजवाब आलिम, बेहतरीन खतीब, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन साहिब क़िबला। अभी तो शागिर्द ही बोल रहा था, अभी उस्ताद भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। ये सब मियां हुजूर का फैजान है। इतनी मसरूफियत के बाद दिन भर समझे खिदमत खल्क में लगे रहते। अल्हम्दुलिल्लाह, ना जाने कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माइक पे बताने की नहीं होती हैं, मगर ना जाने कितने ऐसे लोग जो बेईमान थे, मियां हुजूर के चेहरे को देखा, बस दीदार किया, हाथ बढ़ाया और कलमा शरीफ पढ़ लिया। तभी तो कहा है कि यार अल्लाह वाला वो होता है जिसको देख करके खुदा याद आ जाता। समझे? बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, तकरीर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। हजरत ने वक्त दे दिया, यही हमारे आपके लिए बड़ी बात है। पढ़ दूं, सुनना चाह रहे हो? दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया। दश्ते बला को अरीश का जीना
جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ بولو یا حسین، آقا حسین، ہر ذرے کو نجفی ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین، آقا حسین، تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اس میں جو غلطی ہوئی سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ پڑھی استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔